بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ کریں گے یونٹ نمبر 6 مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا دا دہلی سلطنت، اور اس کا ٹاپک کر لیں گے ہم دا تغلق ڈائنیسٹی. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ. وین علاؤدین خلجی پاسڈ اوے، جب علاؤدین خلجی دنیا سے چلے گئے، مینی ریوولٹس فوٹ ٹو سکسیڈ ہم. اب بہت سارے جو ہے نا وہاں کے دربار کے لوگ، ان کا دل تھا کہ ہم ان کی جگہ پر بیٹھے. آپس میں وہ لڑنے لگ گئے، جتنے بھی ان کے درباری تھے یا جتنے بھی ان کے وزراء تھے آپس میں، کہ ہمیں ان کی جگہ بیٹھنا ہے. In 1320 a strong general غیاث الدین تغلق became the سلطان. اور جو آرمی کا بندہ تھا نا ان کا اپنا، وہ جنرل ان کا غیاث الدین تغلق، وہی سلطان بنا 1320 کے اندر. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. became his 5-year rule came to an abrupt end in 1325 when he was killed in an accident and his son محمد تغلق succeeded him. اب اس کے 5 سالہ دور کا اختتام اس وقت ہوا جب وہ 1325 کے اندر مارا گیا، ایک ایکسیڈنٹ کے دوران دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کے بیٹے نے جو ہے نا سکسیڈ کیا یا اس کی جگہ تخت پر بیٹھا، جس کا نام محمد تغلق تھا. محمد تغلق 1325-1351 تقریباً 25 سال کا عرصہ، 25-26 سال کا. محمد تغلق واز این انٹلیکچوئل ود ایکسٹینسو نالج آف ہولی قرآن. اب جو محمد تغلق تھے نا، بہت انٹلیکچوئل، بہت مہذب قسم کے انسان تھے، سلطان تھے، اور ان کے پاس قرآن کا بہت زیادہ علم تھا. فقہ، پوئٹری اینڈ سبجیکٹ لائک میتھمیٹکس، فلاسفی اینڈ ایسٹرونومی. فقہ بہت اچھی تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ شاعری بھی کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کے سبجیکٹس جو فیوریٹ تھے وہ میتھمیٹکس تھا، فلاسفی پسند کرتے تھے، فلسفہ پسند کرتے تھے، اور علم نجوم یعنی ایسٹرونومی، تاروں کے علم کے بارے میں بہت زیادہ ان کا شوق تھا پڑھنے کا. ہی could also speak many languages. اب وہ بہت ساری لینگویجز بھی بولنا جانتے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے محمد تغلق کا، تو آپ اس کو ضرور اچھے سے یاد کیجیے گا، ایک ایک چیز ان کی. محمد تغلق took some decision that caused confusion during his reign. اب محمد تغلق نے کچھ ایسے جو ہے نا ڈیسیجن لے لیے تھے، کچھ ایسے ارادے کر لیے تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کے دور میں تھوڑی سی کنفیوژن کا سبب بنی. Because of his expensive campaign to expand his empire, the state treasury was almost empty of precious metal coins. ان کے دور میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسی کمپینز چلائیں کہ وہ اپنے امپائر کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی بڑھانا چاہتے ہیں، بڑا کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے بے جا جو ہے نا خرچہ کرنا شروع کر دیا اس چیز کے لیے، اور بہت ایکسپینسو کیمپینز چلائیں. ٹھیک ہے، یعنی لوگوں سے جنگ کر کے نہیں جگہ جیتی، کانکر نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو پیسے دے کر ان سے جگہ خریدی تاکہ ان کی اپنی ریاست بڑی ہو سکے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو بھاری رقمیں ادا کرنی پڑی، اور جو خزانہ تھا وہ خالی ہو گیا تقریباً، جس میں پریشیس میٹل کے جو ہے نا، جیسے سونے چاندی کے سکے ہوتے ہیں نا، وہ تھے، تو وہ خالی ہو چکا تھا بالکل خزانہ. ہی آرڈرڈ منٹنگ آف کوائنس فرام بیس میٹلز لائک کاپر ود دا فیس ویلیو آف سلور کوائن. اب انہوں نے آرڈر کیا کہ بھئی تم لوگ جو ہو نا اپنے سے سکے چلانا شروع کر دو، اور وہ سکے جو ہوں گے نا وہ کاپر کے بنے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی لو میٹلز کے، یعنی پریشیس میٹل کے نہیں ہوں گے، اور ہم نے ان کو چلانا ہے ود اے فیس ویلیو آف سلور کوائن. اور ان کی ویلیو تم لوگ اتنی رکھ دو جتنی چاندی کے سکوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، یہ بٹ کوائن ٹائپ چیز ہے. بٹ کوائن تو ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے نا. یہ اب انہوں نے اس بھرپائی کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے اپنی ایکسپینسو کیمپین چلائی ہیں، مہم چلائی ہیں، جو اپنی ریاست کو خرید کر لوگوں سے زمینیں تو بڑا کرنے کی. جیسے اب آپ کا گھر ہے، آپ 7 والوں کا پلاٹ بھی لے لیں، پچھلا پلاٹ بھی لے لیں، سامنے سڑک بھی خرید لیں، اس سے سامنے والا پلاٹ بھی لے لیں، تو آپ کو سڑک کے لیے بہت زیادہ پیسے پے کرنے پڑیں گے حکومت کو. حکومت ایسے تو نہیں آپ کو سڑک دے دے گی. تو بے فضول سڑک خریدنا کوئی تک نہیں بنتا آپ کا. یوز تو سارے لوگوں نے کرنی ہے، وہ تو پھر اس کو خریدنے کی کیا ضرورت ہے. تو اسی طرح انہوں نے بے درو جو ہے نا حکومتی خزانے سے پیسے دیتے رہے. اور بعد میں جب ان کو پتہ لگے کہ حکومت کا خزانہ خالی ہے، تو انہوں نے ایک اور چیز جو ہے نا اپنا لی کہ جی ٹھیک ہے، ہم نا کاپر کے سکے بنا لیتے ہیں، تانبے کے سکے بناؤ سونے کے بجائے. تو اس کی جو ویلیو رکھنی ہے نا، وہ آپ لوگوں نے رکھنی ہے کہ وہ چاندی کے سکے جتنے ہیں نا اتنی ویلیو. جیسے چاندی کا سکہ 100 روپے کا ایک سکہ ہے، تو آپ نے کاپر کا سکہ جس کی ویلیو 10 روپے بھی نہیں ہے، اس کو بھی 100 روپے کا کاؤنٹ کرنا ہے.
اس طرح کی انہوں نے کرنے کی کوشش کی. The decision failed because ordinary people were not willing to trade their gold and silver for the new brass and copper coin. اب لوگ تو پاگل نہیں تھے, یعنی وہ کہتے تھے جی ہم سے کاپر کے سکے خریدو اور ہمیں سونے کے چاندی کے سکے اپنے سے دے دو تاکہ حکومت کا خزانہ بھر سکے. تو لوگ پاگل تو نہیں تھے, انہوں نے کہا ہم تو بالکل بھی نہیں ٹریڈ کریں گے اس کے اندر, ہم اگر کاپر گولڈ اور سلور میں ٹریڈ کریں تو ہمیں گولڈ اور سلور میں ہی پیسے واپس چاہیے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر 4.5 گولڈ کے سکوں کے اندر کوئی چیز خریدتے تھے تو آدھا گولڈ کا سکے کی بجائے ان کو کاپر دیا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے آپ کو 4 گولڈ کے سکے دیے ہیں, آپ 3.5 اپنے پاس رکھیں, اس میں سے آدھا ویلیو والا جو یعنی چھوٹے سائز والا جو گولڈ کا سکہ وہ ہمیں دیں. تو اس کے بدلے وہ کاپر پکڑاتے تھے ان کے ہاتھ میں, یا براس پکڑاتے تھے کانسی کا یا تانبے کا, تو کہتے تھے ہمیں نہیں چاہیے, یہ آپ اپنے پاس رکھیں. As a result, the Sultan had to withdraw his decision, which caused the treasury a huge financial loss. اب کیا ہوا, یہ جو ہے نا اس پہ بھی اس ڈیسیجن کو جو ہے نا اس نے کیا کہ ٹھیک ہے میں چھوڑ دیتا ہوں. رزلٹ میں کیا ہوا, سلطان نے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں چلاتے یہ کاپر کے سکے. لیکن اب کیا ہوا, اس سے بھی حکومتی خزانے کو بڑا نقصان ہوا, کیونکہ اس طرح کے بہت زیادہ سکے وہ بنا چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, آخر اس پہ بھی تو پیسے لگے تھے نا, تو وہ حکومت کو نقصان ہوا, کسی نے لیے ہی نہیں وہ سکے. He also ordered that the capital of his sultanate be moved from Delhi to Daulatabad. اب دہلی سے پہلے کہاں سے آئی, افغانستان سے دہلی ٹرانسفر کی گئی تھی. اگر آپ کو یاد ہو قطب الدین ایبک کے دور سے پہلے یہاں لائی گئی تھی دہلی سلطنت نا, محمد لے کر آیا تھا. تو اب کیا ہوا جی, اب یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں سے اٹھا کر دولت آباد کی طرف لے جاؤ, which was far away towards the south of India. وہ انڈیا کے ساؤتھ میں بنتا تھا دولت آباد. The decision backfired and resulted in failure. لوگوں نے اس پہ بھی انکار کر دیا, انہوں نے کہا نہیں جی اتنا آسان نہیں ہے. اب دیکھیں مین ہب ہے ہمارا دہلی, ہم کس طرح اٹھا کر چھوٹی سی جگہ پر اپنے جو ہے نا کیپٹل کو لے جائیں. His men faced hardships and many died during this shift. اب بہت سارے لوگوں نے اس میں تکلیف اٹھائی, لوگ اپنی جان سے گئے. یعنی اس دارالخلافہ کو تبدیل کرنے میں لے جانے میں ساؤتھ آف انڈیا دولت آباد میں وہ ٹلا نہیں اس فیصلے سے. لیکن اس سے نقصان کیا ہوا, بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونے پڑے اس ساری چیزوں کو شفٹ کرنے کے دوران. دولت آباد واز آلسو این ایرڈ لینڈ اینڈ ڈڈ ناٹ ہیو انف ڈرنکنگ واٹر ٹو سپورٹ دا نیو کیپٹل. اب وہ بھی ایرڈ لینڈ تھی, یعنی سوکھے والی زمین تھی, اتنا زیادہ قدرتی طور پر وہ مالا مال نہیں تھی پانی سے یا دوسرے ذخائر سے. تو وہاں پینے کا پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا نیو کیپٹل کو سپورٹ نہیں وہ کر پا رہے تھے. تو اب دیکھیں جہاں مین کیپٹل ہوتا ہے نا, زیادہ تر لوگ آبادیاں لوگ زیادہ تر اس طرف سفر کرتے ہیں اس علاقوں کی طرف, کیونکہ سارا کام پوری حکومت جو ہے نا وہ اس ایک اسٹیٹ کے ذریعے چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے سارے لوگ جو ہیں ادھر جائیں گے. اب جیسے اسلام آباد ہمارا مین کیپٹل ہے پاکستان کا, تو بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہیں ٹوورڈز اسلام آباد. اور اسلام آباد میں اگر اس قسم کی سہولیات نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو لوگ ادھر جا رہے ہیں حکومتی معاملات چلانے کے لیے, تو وہ کس طرح دارالخلافہ کہلائے گا. The major reason for changing of capital was constant and strong Mongol attack on Delhi, which was not very far away from the border. اس نے کہا جی میری وجہ یہ تھی کہ میں نے دہلی سے اس کیپٹل کو چینج کیا اور شفٹ کیا ٹوورڈز دولت آباد, بیکاز منگولز ور ناٹ اسٹاپنگ دیئر اٹیکس. وہ مسلسل اٹیک کر رہے تھے, کرتے چلے جا رہے تھے, جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا اپنا دارالخلافہ تبدیل کیا ہے. جو انہوں نے تغلق نے جو ہے نا محمد تغلق نے جو اپنے آگے بات بتائی کہ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں, کہ ریزن کیا ہے چینج کرنے کا کیپٹل کو, کیونکہ وہ منگول باز ہی نہیں آ رہے, وہ پیدر پہ حملے کر رہے ہیں, which was not very far away from the border. اور وہ بارڈر کے بالکل نزدیک ہی رہتے تھے, یعنی دہلی سلطنت کے بارڈر کے پاس ہی منگول بھی رہتے تھے. تو وہاں سے ان کے لیے اس پر حملہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا, وہ عادی ہو گئے تھے. محمد بن تغلق thought that if the capital was deep into India, it
would be safer. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بارڈر پہ سے آنا ان کے لیے آسان ہے، لیکن بارڈر پہ سے انڈیا کے اتنے آگے سفر کر کے اٹیک کر کے واپس سامان لوٹ کے واپس جانا بارڈر تک، یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ میں جو ہے نا سیو کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کیپٹل کو. دا کیپٹل واز ایونچولی شفٹڈ بیک ٹو دہلی بٹ آفٹر اے گریٹ فائنینشیل لاس. لیکن کیا ہوا، یہ بھی کام نہ چل سکا کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا، سہولیات نہیں تھی دولت آباد میں کہ کیپٹل کو چلایا جاتا، تو پھر واپس اس کو دہلی میں شفٹ کرنا پڑا. لیکن اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا جانی اور مالی حکومتی نقصان ہوا بہت زیادہ. ویسے تو یہ بہت نیک انسان تھے، اچھے ہی سوچتے تھے بیچارے، لیکن اس طرح کر نہیں پائے حکومت جس طرح بنتی تھی. دا تغلق فورٹ ان تغلق آباد دہلی واز بلٹ ان پروٹیکٹ دہلی فرام منگول ریڈز. اب دیکھیں یہ انہوں نے اپنا جو اب ہے نا ابھی یہاں روئنس پڑے ہیں اس کے، انہوں نے اپنا یہ کروایا، قلعہ بنوایا، ایک فورٹ بنوایا تاکہ وہ جو ہے نا منگولوں کے حملوں سے، پیدر پہ حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. تو اب دیکھیں کیا کہاں گیا بادشاہ اور دیکھیں اس کے محل کا کیا حال ہے. His failure made him angry owing to which he resorted to frequently punishing his officials. اب کیا ہوا، یہ جو فیلیئرز ہو رہے تھے نا تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا اس معاملے پہ، اور اس نے کیا کیا، سخت سزائیں دینا شروع کر دیں اپنے حکومتی بندوں کو. ڈیو ٹو دس دیر ور فریکوینٹ ریبیلینس اگینسٹ ہز اتھارٹی. اب ان کے خلاف بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ڈس ایگریمنٹس کرنے شروع کر دیے، ڈس ایگری کرنا شروع کر دیا، یعنی جو بھی بادشاہ کہتا تھا اس کی بات نہیں مانی جاتی تھی. دیر ور آلسو اے لاٹ آف انریسٹ ڈیو ٹو ڈراٹ اینڈ فیمائن. اب اس کے علاوہ کیا ہوا، ملک میں خشک سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا. جب خشک سالی ہوگی، پانی نہیں ہوگا، فصلیں نہیں اگیں گی، تو ظاہری بات ہے قحط ہی آنا ہے. اب یہ بھی مشکل بن گئی. بائی دا ٹائم ہی ڈائیڈ ان 1351، جب وہ 1351 میں فوت ہوئی، یعنی 26 سال کا عرصہ بہت پریشان کن رہا. جتنی فلورش کی گئی تھی، جتنی فلورش ہوئی علاؤدین خلجی کے دور میں دہلی سلطنت، اتنا ہی ڈرا بیک ہوا ان کی وجہ سے. By the time he died 1351, after a rule of 26 years, the territory of the Delhi Sultanate had shrunk considerably. وہ کیا چاہتے تھے، بڑھانا چاہتے تھے، ایکسٹینسو وے میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے اپنی ریاست کو. لیکن ہوا کیا، 26 سالوں کے اس سارے معاملات کی وجہ سے وہ گھٹنا شروع ہوئی اور بہت زیادہ گھٹ گئی. یعنی جتنی علاؤدین خلجی کے دور میں بہت بڑی سلطنت تھی، بہت بڑے علاقے پر قائم تھی، اب وہ جو ہے نا شرنک ہونا شروع ہوئی، چھوٹی ہونا شروع ہو گئی. یعنی ظاہری بات ہے کہ انہوں نے جو آس پاس کے علاقے تھے وہ بیچنے شروع کر دیے غیر لوگوں کو، تو وہ گھٹتی چلی گئی. کچھ ان کو فیمائن آ گیا، ڈراٹ آ گیا، اس کے علاوہ منگولوں کے حملے اور بھی بہت ساری پریشانیاں. فیروز شاہ تغلق ٹو. اب فیروز شاہ کی باری آتی ہے. تغلق ٹو ان کو کہا جاتا ہے. 1351-1388. فیروز شاہ سیکنڈ آف دا تغلق ڈائنیسٹی واز کراؤنڈ دا سلطان آفٹر دا ڈیتھ آف محمد بن تغلق who was his paternal cousin. paternal cousin ہوتا ہے یعنی ان کے ماں جائے تھے، یعنی دو بہنوں کے بچے جس طرح ہوتے ہیں نا، تو اب ان کے کزن ہی ان کی جگہ پر ہے، خالہ زاد یا مامو زاد یا اس طرح چچا زاد وغیرہ کر کے. ہی رولڈ فار 37 years and died at the age of 80. اب انہوں نے 37 ایئرس اس ڈائنیسٹی کے اوپر جو ہے نا حکومت کی، اور تقریباً 80 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئے. ہی واز اے گریٹ بلڈر ہو کنسٹرکٹڈ نیو ٹاؤنز، پیلسز، برجز، گارڈنز، کراوان، سیریاز اینڈ پبلک باتھس. انہوں نے بہت بہت خوبصورت بلڈنگز بنائی ہیں، کنسٹرکشن کی ہے. انہوں نے بڑے بڑے ٹاؤنز بنائے ہیں اور محلات تیار کیے ہیں. انہوں نے بڑے بڑے باغات بنائے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے کاروان بنائے. کاروان سے ریس ہوتے ہیں، جیسے کہ سرائے ٹائپ جگہ ہوتی ہے، لیکن ادھر پانی کا انتظام، ہر طرح کی رہائش کا انتظام، اور پھر پل بنوائے انہوں نے. اس کے علاوہ پبلک باتھ بنوائے، یعنی اگر لوگ باغوں میں گھومنے آ رہے ہیں اور اگر کسی کو حاجت ہے یا واش روم جانا چاہتا ہے تو وہاں پر وہ پبلک باتھ یوز کر سکتا ہے. فیروز شاہ ٹو یا سیکنڈ ڈیتھ لیڈ ٹو اے وار آف سکسیشن. اب فیروز شاہ جو ہے نا، ان کی جو موت کا سبب بنی وہ جھگڑا سکسیشن کا.
Yani his successor Ghiyasuddin Tughlaq too could not control the slaves or the nobles. Some nobles took advantage of this situation and declared independence. As a result, the weak and divided country could not defend itself from Taimur the Lame, a Muslim Turkish ruler from Samarkand who attacked and sacked Delhi in 1398. अब लोग जो है ना इसी चक्कर में थे कि भाई ये मोहम्मद तुगलक के बाद जो है ना फिरोज शाह तुगलक फर्स्ट के बाद फिरोज शाह तुगलक सेकंड क्यों बैठा है, इसका कजन क्यों बैठ गया, हमें क्यों नहीं ये ताज बख्शा गया या हमें क्यों नहीं बिठाया गया इसके ऊपर। तो अब वो आपस में भी चहमुगोइयां थी। जब घर का भेदी कहते हैं ना लंका ढाए, तो अपने घर के बंदे जब ठीक ना हो, अपनी दरबार के बंदे ठीक ना हो, तो हुकूमत जो है ना वो डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में बट जाती है और फिर वो बाहर से आने वाले दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाते। तो तैमूर जो था ना वो एक मुस्लिम तुर्किश रूलर था समरकंद से, तो उसने जब अटैक किया दिल्ली को तो उसने फौरन से कंकर कर लिया, 1398 में इसको फतह कर दिया, क्योंकि वो पहले ही टूट चुकी हुई थी ये जो सल्तनत है तुगलक की डायनेस्टी जो है, क्योंकि बट चुकी हुई थी दो हिस्सों में, इसी चक्कर में कि भी हमें बादशाह बनाया जाए या हमें बादशाह, यानी लालच के उसमें आकर वो इस बादशाह से हाथ धो बैठे थे। अब तैमूर के बारे में हम पढ़ते हैं जिसने उस दिल्ली सल्तनत को कनकर किया है। तैमूर 1336 क्राइस्ट एरा से 1405 क्राइस्ट एरा। तैमूर वाज बोर्न इन केश नियर समरकंद। वो केश में पैदा हुए जो कि एक इलाका है, शहर है समरकंद का, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, आज के दौर में वो उज्बेकिस्तान कहलाता है। ऑन 9 अप्रैल 1336, 9 अप्रैल को पैदा हुए 1336 क्राइस्ट एरा में। इब्ने बतूता 1304 क्राइस्ट एरा टू 1369 क्राइस्ट एरा। मोहम्मद इब्ने बतूता वाज अ मोरक्कन मुस्लिम ट्रैवलर। इब्ने बतूता को कौन नहीं जानता, सब इसके नाम से वाकिफ हैं, और ये एक मुस्लिम ट्रैवलर था विच लिव्ड इन मोरक्को। मोरक्को भी एक मुल्क का नाम है, ठीक है, तो वहां से वो था। ही वॉज अ जियोग्राफर, वो जियोग्राफर था, ठीक है, और ज्यूरिस्ट जज था एंड एक्सप्लोरर था। अब तीन चीजें थी। जियोग्राफी होती है हमारी जमीन, हमारी अर्थ के बारे में जानना कि कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ दरिया हैं, कितने दरिया हैं, कितने पहाड़ हैं, ऊंचाई क्या है, कहाँ खेत हैं, कहाँ मैदान है, यह जियोग्राफी होती है, ठीक है ना। फिजिकल सेटलमेंट्स कहाँ हैं, इकोसिस्टम कहाँ बना हुआ है, ये सारी चीजें जियोग्राफी में पढ़ाई जाती हैं। और वो ज्यूरिस्ट जज, ज्यूरिस्ट वो होते हैं जैसे कोई कंपटीशन हो रहा है और 3 जज बैठे हुए हैं, जैसे कोई नाथिया मुकाबला और 3 जज बैठ के उसका फैसला कर रहे हैं, तो उन 3 जज में से एक जज वो भी हुआ करते थे। और एक्सप्लोरर कौन होते हैं, जो नई नई जगहों को तलाशते हैं, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, जो आज से पहले लोगों ने कभी नहीं देखी होती, उनको एक्सप्लोर करके लोगों को बताते हैं कि तुम फलानी फलानी जगह जाओ, वो बहुत खूबसूरत है, वहां कोई नहीं गया, या उधर जाके बसो, या वो इलाका देखो बहुत अच्छा है। ही सेट आउट ऑन हिज ट्रैवल एट द एज ऑफ 21। जब वो 21 साल के थे तो वो अपने सफर पर निकला करते थे। एंड जर्नी थ्रू एशिया एंड अफ्रीका, और उन्हें एशिया अफ्रीका में अपना सफर किया। ही अराइव्ड इन इंडिया इन 1333 में वो आ गए इंडिया में अपने इसी तरह ट्रैवलिंग करते करते थ्रू द माउंटेनियस पासेस ऑफ अफगानिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को क्रॉस करते हुए ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक किंग के दौरे हुकूमत के दौरान। इब्ने बतूता was given the position of a qazi or judge in the royal court where he stayed for almost 7 years. अब तुगलक ने इनको अपना जज बना लिया, ठीक है, क्योंकि पढ़े लिखे तो वो थे, ठीक है, और फलसफा दान भी थे। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे ना कोर्ट के, तुम हमारे दरबार के जज बन जाओ, जो भी फैसले हैं तुमने उनके फैसले करने। और तकरीबन 7 साल के लिए वो जज बने वहां पर। इन हिज मेमोरीज ही रॉट, यानी उन्होंने अपनी तारीख में या अपनी यादाश्त में, यादाश्त होती है एक ऐसी बुक जिसके अंदर वो अपनी आप बीतियां लिखते हैं। ही रॉट इन ग्रेट डिटेल अबाउट मोहम्मद तुगलक कोर्ट, उन्होंने मोहम्मद तुगलक के दरबार के बारे में बहुत सारी बातें लिखी। द फेमस कुतुब कॉम्प्लेक्स, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली, वो कुतुब के बारे में, वो जो टावर सा था, और इसके अलावा जो है कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद थी दिल्ली में, उसके बारे में, एंड द फेमस कुतुब मीनार के बारे में। और कुतुब मीनार के पास एक कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया था, ऐसी जगह थी जहां पर किताबें वगैरह और दूसरे सराह वगैरह बनी हुई थी। ही ऑल्सो रॉट अबाउट द फेमाइन दैट लास्टेड फॉर 7 years। उन्होंने उस अपनी किताब में, यादाश्त में, ये भी लिखा कि तुगलक के दौर में एक दफा कहत साली हुई थी और वो 7 साल तक कहत पड़ा था।
Also on record were the Sultan efforts at crushing rebellions against the empire during the time. اور اس کے علاوہ انہوں نے سلطان کی ان کوششوں کے بارے میں بھی لکھا جو کہ انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، ان کے امپائر کے خلاف جتنے لوگ تھے ان کے سر مسلنے کے لیے جو کوششیں کی، یا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس قسم کی چہمگوئیوں، اس قسم کی سازشوں سے بچانے کے لیے جو کوششیں کی سلطان نے، اس کے بارے میں بھی تحریر کیا ہوا ہے انہوں نے اپنی یادداشت کے اندر یا اپنی اس ہسٹری بک کے اندر. سید ڈائنیسٹی، نیکسٹ ڈائنیسٹی پڑھتے ہیں 1451 اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ لاسٹ اپنی ویڈیو بنائیں گے آف لودھی ڈائنیسٹی اور کازز آف دا ڈکلائن آف دا دہلی سلطنت. تو انشاءاللہ ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا. سید ڈائنیسٹی میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ملک خضر خان واز اے سید، وہ سید فیملی سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں. who had been appointed governor of the Delhi Sultanate by تیمور، تیمور نے ان کو گورنر بنایا اس دہلی سلطنت کا. ہی کیپچرڈ دہلی ان 1414 کرائسٹ ایرا اینڈ اسٹیبلش دا سید ڈائنیسٹی. انہوں نے 1414 کے اندر جو ہے اس کو کنکر کر لیا، ٹھیک ہے، دہلی سلطنت کو، اور وہاں پر سید ڈائنیسٹی کی بنیاد رکھی، یعنی تغلق دور کو ختم کیا، تغلق ڈائنیسٹی کو خاتمہ کیا، اور پھر تیمور کی مدد سے وہ اس کو دہلی سلطنت کو سید ڈائنیسٹی میں کنورٹ کیا. اٹ واز دا فورتھ ڈائنیسٹی آف دا دہلی سلطنت. اب یہ ڈائنیسٹی کون سی ہے؟ فورتھ ڈائنیسٹی آ گئی ہے. سلیو ڈائنیسٹی گزری ہے، پیچھے ہمارے پاس تغلق گزری ہے، ہمارے پاس اور کون سی گزری ہیں ڈائنیسٹیاں ہم پڑھ لیں گے. پھر یہاں پر خلجی ڈائنیسٹی، سوری. تو یہ اب چوتھی ڈائنیسٹی ہمارے پاس آ گئی وچ از سید ڈائنیسٹی، جو کہ دلی کے اوپر ہی بنائی جا رہی ہے. with 4 rulers from 1414 CE to 1451 CE. later his son Mubarak Shah succeeded him and became sultan. اب ان کے بعد 4 رولرز آئے ہیں دلی کے اوپر 1414 سے لے کے 1451 تک، یعنی یہ بھی عرصہ کافی 30 32 34 35 سال بنتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا ملک خضر خان کے بعد ان کے بیٹے مبارک شاہ ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں سلطان کے طور پر اس سلطنت کے اوپر یا سید ڈائنیسٹی کے اوپر. تو یہ تھی ہماری سید ڈائنیسٹی اور تغلق ڈائنیسٹی. ہوپ فلی آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.